السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کا وقت نکالا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس وقت جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش ہوں گے، بالکل محفوظ ہوں گے۔ ناظرین، میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوفناک اور دردناک واقعہ نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی سنا کہ جہاں پر ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی، اپنی بھابھی اور ان کی 2 ماہ کی شیر خوار بچی کو ماہر کسائیوں کو باہر سے ہائر کروایا اور ان کو قتل کروا دیا۔ نہ صرف ان کو قتل کیا بلکہ قتل کرنے کے بعد اسی گھر میں بیٹھ کر وہ بڑے آرام سے ناشتہ کرتے رہے، اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ چلتے بنے۔ اس واقعے نے یقین کرو بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ سوچ بالکل بند ہو گئی کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ ایسے واقعات کی وجہ سے یقین کرو رشتوں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ واقعہ کس طرح ہے، کیوں ہوا، آخر کیا وجوہات پیش آئی اور کون لوگ اس میں ملوث تھے، آئیے ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں۔ سما نیوز اس کی رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ یہ تہرے قتل کی واردات میں 3 لوگ، ایک وکیل امانت علی جو کہ قتل ہوا، اس کے گھر میں 3 لوگ گھستے ہیں اور کہتے ہیں، دروازے پر آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مٹھائی لے کر آئے ہیں۔ یعنی کہ وہ 3 لوگ دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا جی ہم اس محلے کے رہنے والے ہیں، اور کسی خوشی کا وغیرہ کا بتایا کہ یہ ہمارے گھر سے مٹھائی آئی ہے تو وہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گھر میں گھس جاتے ہیں اور امانت علی اور اس کی بیوی شبانہ کو باندھ دیتے ہیں، اور پھر تیز دھار آلے سے ان دونوں کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی 2 مہینے کی بیٹی، 2 مہینے کی بچی، چھوٹی سی بچی، اور ظالموں خدا کے لیے اس بچی کو تو کم از کم اس پر تو رحم کرتے۔ اگر تمہیں اتنا ہی انتقام تھا، اتنا ہی لالچ تھا، خدا کے بندے اس بچی کو تو چھوڑ دیتے کم از کم۔ اس چھوٹی بچی جس کا نام ازل تھا، اس کو بھی گلا دبا کے مار دیا۔ اس قدر سفاکی، اس قدر حیوانیت یقین کریں آج تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ اچھا، اس میں جو ملزمان کھل کر سامنے آئے تو اس میں سب سے حیران کرنے والی بات کہ قتل کروانے والا ملزم، یعنی کہ قتل کروانے والا وکیل کا اپنا سگا بھائی ملزم امین تھا۔ اور جب اس کی پولیس نے تفتیش کی تو اس کی جو وجوہات سمجھ آئی، تو اس میں جو سب سے اہم پہلو جو کہ آج کل عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جائیداد، پراپرٹی کا شور، کہ پراپرٹی کی وجہ سے اس امین نام کے بندے نے اپنے بھائی، اپنی بھابھی اور اپنی بھتیجی کو، 2 ماہ کی بھتیجی کو ماہر کسائیوں سے بلوا کر، گھر میں بلوا کر ذبح کروا دیا۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات زیادہ یہ ہے کہ اس ملزم امین نے 2014 میں اپنے باپ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، اس کو بھی اس نے ایسے ہی ذبح کروایا تھا۔ 2014 میں اس نے یہ اپنے باپ کو قتل کیا اسی پراپرٹی کی وجہ سے، اور اب اس نے یہی واقعہ دوبارہ انجام دیا اسی پراپرٹی کی وجہ سے۔ او خدا کے بندے اور ظالم انسان، یہ جائیداد تم کہاں لے کے جاؤ گے؟ کیا کرو گے اس زمین اور اس دولت کا؟ خیر، اپنے باپ کے قتل کے کیس میں بھی یہ باعزت بری ہوا، کو 5-6 سال یہ جیل میں رہ کر آیا، اور یہ جو ساری منصوبہ بندی اس نے کی، یہ بھی اس نے اسی جیل میں بیٹھ کے کی۔ یہ جو کسائی اس کو ملے، جس کو انہوں نے ہائر کیا، یہ اس کے جیل کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ اس نے بیٹھ کر وہی پلاننگ کی، اپنے بھائی، اپنی بھابھی اور بھتیجی قتل کروانے کی۔ اب اس میں سب سے بڑا جو سوالیہ نشان آ جاتا ہے وہ ہمارے عدالتی نظام پر بھی ہے کہ اگر اس بندے کو اس وقت جب اس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا اور کڑی سے کڑی سزا دی جاتی یا پھانسی کی سزا سنائی جاتی، تو کیا یہ واقعہ اس طرح انجام ہونا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہماری گورنمنٹ، جس کا یہ سب سے زیادہ یہ وعدہ تھا کہ ہم انصاف کو سب کے سامنے لے کر آئیں گے، پچھلی حکومتوں پر تو الزام ہماری گورنمنٹ نے لگا دیتے ہیں، خاص طور پہ ہم بھی چلے مان لیتے ہیں کہ وہ جو چور تھے انہوں نے بہت زیادہ کام خراب کیا،
آپ نے کس قدر انصاف ڈلیور کیا ہے اس قوم کو اس وقت اپنے دور حکومت میں؟ آپ ذرا واقعہ دیکھ لیں سانحہ ساہیوال، اس میں کیا ملزمان کو سزا ہوئی؟ کیا مدعی پارٹی یا ان چھوٹے بچوں کو انصاف ملا؟ قطعاً نہیں۔ پھر ایک گجرانوالہ گجرات کے اندر ایک جو ذہنی توازن خراب تھا اس لڑکے کا، جو اے ٹی ایم مشین کے صلاح الدین اے ٹی ایم مشین کا منہ چڑھا رہا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کیا اس کو انصاف ملا؟ بالکل نہیں۔ تو اس سے کہیں نہ کہیں ہمارے عدالتی نظام پر بھی سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اس بندے کو اگر اسی وقت سزا ملی ہوتی تو آج یہ واقعہ بالکل انجام میں نہیں آنا تھا۔ اس نے اس واقعے کی طرف بالکل آنا ہی نہیں تھا اس وقت اگر کڑی سزا مل جاتی۔ اور ہماری جیلوں کے نظام پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ سوالیہ نشان یہ کہ جیلوں کے اندر تربیت دی جاتی ہے، یعنی کہ ملزم کو اگر وہاں بھیجا جاتا ہے تو وہاں کے عملے کا بھی یہی کام ہے، حکومت کا یہی کام ہے کہ اس کو تربیت دیں، ایک اچھا انسان باہر بنا کر باہر نکالیں۔ لیکن ہمارے ملک میں اس کے برعکس بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ اور واقعے کی طرف دوبارہ آتے ہیں تو جو پولیس نے ایف آئی آر درج کی، جب تفتیش ہوئی اس کے متعلق کہ یہ ملزمان کس طرح پکڑے گئے اور کیا وجوہات پیش آئیں ان کے پکڑنے میں، پولیس نے جب تفتیش کا دائرہ بڑھایا تو پولیس والوں نے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی، جو گلی محلے سے اس کو انہوں نے جب ریکور کیا تو پتہ چلا کہ اس کا بھائی ملوث ہے۔ ایف آئی آر جو ہے وہ جو مقتول ہے امانت علی، ایڈوکیٹ امانت علی، اس کے بھائی سلیم نے درج کروائی، اور اسی نے یہی بتایا کہ یہ میرے یعنی کہ باپ کو بھی جو ہے نا انہوں نے یعنی اس ملزم امین نے جو ہے نا قتل کروایا تھا۔ اب ایف آئی آر کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایف آئی آر جو ہے، شکایت کنندہ سلیم نے کہا کہ 2014 میں بھی جائیداد کا تنازع تھا۔ ملزم امین نے 2014 میں جائیداد کے تنازع پر والد قتل کیا تھا، اور یہ تھانہ کے اندر یہ مقدمہ بھی درج ہے۔ جو ملزمان اس ایف آئی آر میں سامنے آئے ان میں شہزاد، اس کے علاوہ امین جو کہ امانت علی کا بھائی، اور اس کے علاوہ بابر اور بابری جو کہ ان کا جیل میں ایک ساتھی تھا، حراست میں لے لیا۔ ان کو حراست میں لے لیا۔ ان ملزمان کے نام جو ہے نا وہ اس ایف آئی آر میں سامنے آ چکے ہیں۔ اب خیر عدالتی نظام کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں اسلامی شریعت نافذ کی جائے تو میرے خیال سے، بلکہ میرے علماء اکرام کے بھی مطابق بھی، ہمارے سب کے خیال سے ایسے واقعات کبھی بھی رونما نہیں ہوں گے۔ جن جن ملکوں میں اس وقت اسلامی نظام نافذ ہے، اب وہاں دیکھ لے کرائم کی جو شرح بالکل زیرو ہے۔ آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو ایسے ہی نافذ نہیں کیا تھا کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دو، جو قتل کرتا ہے اس کا سر کاٹ دو۔ لیکن ہمارے ملک میں اس نظام کے برعکس چل رہا ہے۔ کبھی بھی بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے واقعات میں جو وہ یعنی کہ کسی کو انصاف ملا ہو۔ ابھی حال ہی میں ایک نور مقدم کا کیس جو چل رہا تھا اس میں ان کا انصاف ملا۔ اب انصاف کی وجہ کیا تھی کہ نور مقدم کے جو والدین یعنی کہ وہ فیملی تھی وہ کافی سٹرونگ تھی، انہوں نے بڑے بڑے وکیل ہائر کیے، پیسہ دیا، اور سیشن کورٹ نے اس کو پھانسی دے دی ملزم کو۔ لیکن اب آگے چل کر دیکھیں کیا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ وہ کہیں بری نہ ہو جائے، پھر ہمارے عدالتی نظام پر کے سوالیہ نشان نہ لگ جائے۔ اسلامی شریعت اگر ہمارے ملک میں نافذ کر دی جائے، میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری نہ بھی ہو، نافذ کر دی جائے تو ایسے نہ صرف ایسے جرائم سے روکا جا سکے گا بلکہ ہمارا معاشرہ ایک مہذب معاشرے کے طور پر بھی گنا جائے گا۔ اگر آپ میری اس بات سے ایگری ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔